بدقسمتی سے یا بدقسمتی کے ساتھ ان سے یہ کہہ دیں کہ جی وہاں پہ اپنے بورڈ میں دیکھ لیں، وہاں پہ ایک نام ان کو نظر آئے گا بحیثیت فیڈرل منسٹر پیٹرولیم، اور وہ ہوگا آپ کا ساتھی، آپ کا بھائی عمر ایوب. تو تھوڑا بہت اس سیکٹر کے بارے میں پتا ہے. جناب والا جو سٹاک آپ کے پڑے ہوتے ہیں یہاں پہ، وہ مڈل ایسٹ میں تو ابھی قیمت یا بڑھے گی نا، تو اس کا اس موجودہ سٹاک پہ کیا فرق پڑ رہا ہے؟ پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، آپ کیلکولیشن کریں کہ روپے کی قیمت کی اپریسیشن یا ڈپریسیشن، آپ کی سٹاک، آپ کا پائپ لائن میں کتنا تیل ہے یا نہیں ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اس پرائس انکریز کو جسٹیفائی نہیں کرتی. جو چیز جسٹیفائی جو چیز اصل وجوہات ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے. آپ کو میں نے بتا دی ہے کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ کا ٹارگٹ، یہ آپ وہاں سے اٹھا کے بجٹ ڈاکیومنٹ میں اٹھا کے دیکھ لینا، کوئی چھپی چیز تو نہیں ہے. فائنینشیل انالیسز، یہ ایک آرٹ ہوتا ہے فائنینشیل انالیسز، ہم لوگ ساری عمر کرتے رہے. فائنینشیل انالیسز کریں، بجٹ ڈاکیومنٹ میں آئی ایم ایف کے ساتھ لکھا ہوا ہے، پی ڈی ایل میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، 869 ایگزیکٹ فگر آپ چاہتے ہیں، 869 بلین روپیز کا ٹارگٹ، اس کو راؤنڈ آف کر دیں، 870 بن گیا. آپ کا 31 دسمبر 2023 تک حکومت پاکستان نے اس وقت تک 475 ارب روپیہ پی ڈی ایل میں جمع کیا. ابھی ریوائز انہوں نے کی ہے جناب 870 کے قریب کے بجائے یہ ابھی 970 ارب روپیہ، یعنی کہ 100 ارب روپیہ مزید یہ پاکستان کی عوام کی جیبوں سے، جیب کترا ہوتا ہے نا، کوئی آپ جاتے ہیں کسی جنازے میں، کسی شادی میں، تو آپ اپنی جیبوں کو بٹوا اٹھا کے کہیں پہ سیف کرتے ہیں، تو اپنے بٹوے پہ آپ اٹھا کے سیف جگہوں میں رکھتے ہیں. یہ حکومت پاکستان نہیں ہے، یہ جیب کترے ابھی شہباز شریف اور ان کی حکومت جو ہے یہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ آپ کے جیب کتریں گے. جو تحریک کا اعلان کیا ہے کہ آپ آئین اور قانون کے تحفظ کے لیے جا رہے ہیں، اچھی بات ہے، آپ اپوزیشن میں ہیں، لیکن اگر ہم چند سال پہلے جائیں 2018 میں بھی ایک الیکشن ہوا، اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو پارٹی میں شامل کروایا گیا. سینٹ الیکشن آپ کے پاس سینٹ چیئرمین جب بنے صادق سہرانی 15 سے 20 ووٹوں کا فرق ہے وہ جیت گئے. یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جب حکومت میں تھے اس وقت آئین اور قانون کی پاسداری ہو رہی تھی، اور آپ یہ بتائیے کہ کیا سیاسی جماعتیں اسی طرح کرتی رہیں گی، ساتھیوں کے ذریعے حکومتوں میں آتے رہیں گی اور ایک دوسرے کو جماعت بناتے رہیں گی، یا پھر کسی کے آگے بڑھیں گی؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، جائز سوال ہے. 2018 کا الیکشن ہم لوگ الحمدللہ ووٹ کی مینڈیٹ پہ جیت کے آئے. لوگ کہتے تھے کہ جی پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں کبھی نہیں جیت کے آ سکتی، جیت کے دکھایا. یا عوام ہماری باتوں سے تنگ تھی یا کوئی ان کے ذہن میں شک و شبہ تھا، تو 2023 کے الیکشن میں ہمارا محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب جیل کے اندر پابند صلاح، ہمارا پریزیڈنٹ جناب چودھری پرویز الہی صاحب پابند صلاح، ہمارے وائس چیئرمین پابند صلاح، ہماری ساری لیڈرشپ روپوش، کوئی جیل میں کوئی کدھر ٹارچر ہو رہے ہیں. فورسڈ انکاؤنٹرز میڈیا پہ، آپ کے میڈیا انکاؤنٹرز، کئی آپ کے ساتھی وہ بیٹھ کے اینکر پرسنز بیٹھ کے ان کے ساتھ فورسڈ میڈیا انکاؤنٹر کرتے تھے، ان کو فورس کیا گیا. ٹارچر کے بعد برملا میں کہتا ہوں انفورسڈ ڈسپیئرنسز ہوئی، ان کا سیاسی وابستگی چینج کی گئی، اور اس کے بعد جناب والا ہمارے پولنگ، ہم سے پوچھا جاتا تھا کہ جی آپ کے کینڈیڈیٹس ہوں گے، اور میں بار بار کہتا تھا میڈیا پہ انشاءاللہ کینڈیڈیٹس بھی ہوں گے، پولنگ ایجنٹس بھی ہوں گے، سیٹیں بھی جیتیں گے. رب میرے نے حکم دیا، اور الحمدللہ وہ چیز جو لوگوں کو ناممکن لگتی تھی، کیونکہ عمران خان صاحب حق اور سچ پہ تھے، لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا، اور فارم 45 کے تحت پاکستان تحریک انصاف کی 180 سیٹیں بنتی ہیں قومی اسمبلی میں. آپ کے سوال کا جواب، یا یہ چیزیں ہماری حکومت صحیح طریقے سے نہ جنرل حکومت نہ ہوتی تو 2023 میں اس سے بھی بہتر رزلٹ نہ ہوتا، اور انشاءاللہ تعالی جب بھی الیکشن ہوگا، فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، فاتح جو ہوگی وہ پاکستان تحریک انصاف ہوگی. دیکھیں جی، ہر ایک چیز کی ایک اچھا پہلو ہوتا ہے، آپ اس چیز کو اجاگر کریں. کئی آپ کے ینگسٹر ہوتے ہیں وہ مطلب ہر ایک مطلب پارٹی کی ہماری پالیسی، ہم لوگ کسی کے خلاف نعرے نہیں لگاتے، اور جو اچھی چیز ہے اس کو اجاگر کریں کہ پشین میں اور چمن میں
وہ کراؤڈ آپ دیکھیں, ضلع باری یعنی کہ اولاباری ہوئی, سردی تھی, بارش بے تحاشا بارش تھی, وہاں پہ 6-7 انچ کا پانی کھڑا تھا صبح کے وقت. جس طرح ہمارے کارکنوں نے, پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے کارکنوں نے اس کو وہاں پہ کلیئر کیا, مینگل صاحب موجود تھے, ہم سارے موجود تھے وہاں پہ, پاکستان کے اور آئین پاکستان کے نعرے لگانے وہ کبھی سوچ سکتا ہے کوئی؟ وہاں پہ لگے ہیں. اور الحمدللہ بلوچستان کے لوگ محب وطن پاکستانی ہیں, ان کو سینے کے ساتھ لگانا ہے. ریاست ماں جیسی ہوتی ہے. انفورس ڈس اپیئرنسز کا پکڑ ختم ہونا چاہیے. کیوں ہو, آپ کا کسی کے خلاف کوئی شکوہ یا کیس ہے, اس کو وہاں پہ اریسٹ کریں اور کورٹ میں لے کے جائیں. جینوئن تفتیش ہونی چاہیے, نہ کہ آپ انفورس ڈس اپیئرنس کر کے اور لاشیں برآمد ہو, وہ نہیں ہونی چاہیے. اور سوری ایک اور چیز میں ٹکا خان صاحب معذرت چاہتا ہوں, میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, چمن پہ مقام پہ میرے پاس وہ ڈیلیگیشن آیا تھا, محمود خان اچکزئی صاحب کی وساطت سے وہ لوگ آئے تھے, اور وہاں پہ سارے پارٹی کے لوگ تھے چمن کے پرلاٹ کے مقام پہ. وہاں پہ یہ آپ کا تقریباً 10 سے 20 لاکھ لوگ متاثر ہیں چمن کے مقام پہ. وہ ان کا کیا ہے کہ ان کی زمینیں افغانستان میں بھی ہے اور یہاں پہ بھی ہے پاکستان میں, ان کا مطلب قبیلہ ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے. ان کی آمد و رفت ہوتی ہے. پہلے آئی ڈی کارڈ پہ جاتے تھے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں شاہ محمود قریشی صاحب افغانستان گئے تھے اور یہ اگری بھی ہوا تھا. آئی ڈی کارڈ میں سارے کے سارے بایو میٹرک فیچرز موجود ہوتے ہیں جو پاسپورٹ ہوتے ہیں. ابھی پاسپورٹ آفس میں چلے جائیں, آپ کا پاسپورٹ ناپید ہو گیا ہے, لیمینیشن پیپر ہی نہیں, کیونکہ اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے, لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہاں پہ غریب آدمی جو ہیں وہ تقریباً دن کا 20,000 آدمی پاکستان سے افغانستان جاتا ہے اور آتا ہے. ان کو انہوں نے وہاں پہ بند کر دیا, ان کی آمد و رفت بند ہو گئی ہے, لوگوں کا روزگار متاثر ہو گیا ہے. تقریباً ہزاروں لوگ وہاں پہ دھرنا دیے بیٹھے ہیں, اور ان کے لیے ہم نے آواز اٹھائی وہاں پہ بھی, اور قومی اسمبلی میں کل میں نے اٹھانی تھی, نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ اٹھائیں گے کہ ان کے لیے وہ آئی ڈی کارڈ کے اوپر آمد و رفت جو ہے وہ الاؤ کی جائے, نہ کہ پاسپورٹ کے اوپر. لوگوں کے لیے ذرائع معاش آپ کھولیں, نہ کہ بند کریں. خدا را یہ جو یہاں پہ جس کو کہتے ہیں نا آئیوری ٹاور میں بیٹھے ہوئے لوگ, وہ ذرا زمینی حقائق دیکھیں, لوگوں کی دعائیں لیں نہ کہ بدعائیں. بالکل بڑا اچھا سوال ہے ٹکا خان صاحب. میں سارے اپنے میڈیا کے یہاں پہ حضرات جو ہیں, آپ کو میں گزارش کروں گا کہ جو گیٹ ہوتا ہے جہاں پہ وزیر اعظم اور ان کے وزراء آتے ہیں اندر آپ رہیے گا, اور جیب کتروں کی آپ نے تلاشی لینی ہے, ان کے جیبوں سے آپ نے وہ پیسہ انشاءاللہ ریکور کرنا ہے. جو انہوں نے پی ڈی ایل کی مد میں عوام پہ یہ بجلی جو گرا رہے ہیں اور یہ بار بار مہنگائی کر رہے ہیں, یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. ملک اس چیز کا متمل نہیں ہے, نہیں افورڈ کر سکتا. آپ غریب عوام پہ یہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کی مریم نواز کی گاڑیاں تقریباً 16 سے زیادہ وہاں پہ آپ گنے, وہ گاڑیاں جا رہی ہیں. اس کا پروٹوکول دیکھیں, وزیر اعظم کا پروٹوکول دیکھیں, وہ گاڑیاں ان کی گنے نا, غریب عوام پہ کیوں نکال رہے ہیں آپ؟ مطلب آپ کو یہ خیال کرنا چاہیے. جو آرمی چیف کے نام میں شامل ہوتے, اگر وہ سروس میں رہتے تو وہ کمانڈر معاملہ وہ بھی چلے گئے. ایسا کیا ہو رہا ہے پاکستان میں جو شخص اگلا چیف جسٹس بننے کے ساتھ میں ہو یا اگلا آرمی چیف بننے کی فہرست میں شامل ہو سکتا ہے اگر وہ سروس میں رہے, تو اتنے اہم عہدوں سے قبل ہی وہ ہٹ رہے ہیں, سائڈ پر پیچھے بیک اینڈ پر چل گیا ہے. یہ مجھے ہمیں معلوم نہیں ہے, کیونکہ ان کی شاید نہ ان کی ریزگنیشن, کیونکہ یہ کیبنٹ میں سرکولیٹ ہوتی ہیں ریزگنیشنز, نہ میں نے دیکھی, نہ اس پہ میں کمنٹ کرنا چاہوں گا, کیونکہ ان حقائق سے میں واقف نہیں ہوں. اور یہ ان اداروں کے اسپوکس پرسن سے آپ پوچھیں, یا ڈی جی آئی ایس پی آر سے پوچھیں, یا اسپوکس مین فار دا سپریم کورٹ, ان سے پوچھیں, وہ آپ کو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. کوئی چیز پبلک ہوئی تو اس پہ ہم لوگ ضرور کمنٹ کریں گے. کی آپ نے بات
क्योंकि इस चीज का फैसला किया गया था एक महीने से 15 दिन में आए, आप ही उस वक्त मिनिस्टर थे, आप ही की हुकूमत थी। अगर आप 100 की बात करते हैं तो फिर वो वाला फैसला क्यों किया गया था? और पीडीएल तो आपने कमिट किया था, अब इस वक्त IMF ने ये जरूर कहा है कि पीडीएल के साथ साथ सेल्स टैक्स लगाया। नहीं सर, हमारी हुकूमत, आप ये याद रखें कि ये मैं बात कर रहा हूं, हमारी हुकूमत 11 अप्रैल 2022 को बल्कि 10 अप्रैल 2022 को हमारी हुकूमत मुस्ताफी हो गई थी, खत्म हो गई थी। उसके बाद ये जेब कुतरे आ गए थे और माशाल्लाह इन्होंने ठीक ठाक जो है वो लोगों की जेबें कुतरी हैं और इन्होंने ठीक ठाक माल जो है वो कमाया है माशाल्लाह। और वो आप देख लें, सबसे पहली बात ये है हमारे वक्त की जो महंगाई की रेशियो है हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको स्टेबल रखा हुआ था। आप मईशत 6% से ग्रोथ रेट जा रही थी, ग्रो कर रही थी। पीडीएल जो आपकी लगी थी वो एक जायज हद तक लगी थी, इस तरह हमने नहीं किया और उसका टारगेट हम लोग रिवाइज करते नहीं फिर रहे थे। जो इन्होंने रिवाइज किया कि आप चुपचाप करके ओवरनाइट उसको 100 अरब ज्यादा कर दें और लोगों की जेबें कुतरें। बहुत शुक्रिया।